وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی کیسے بے حرمتی کی گئی؟ قرآن پاک کو بے حرمت کرنے والے دراصل خود بے حرمت ہیں۔ قرآن پاک کو بے حرمت کرنے والے دنیا اور آخرت کے خائب اور خاسر ہیں۔ نہ دنیا میں عزت، نہ آخرت میں عزت، نہ اللہ کے ہاں عزت، نہ دنیا والوں کے ہاں عزت۔ دنیا میں بھی مبغوض ترین لوگ اور آخرت میں بھی مبغوض ترین لوگ، اور جہنم میں سب سے نیچے کی طرف جانے والے، اللہ کا غصہ مول لینے والے ایسے ہی اشخاص اور ایسے ہی طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کو خود نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس کو نازل فرمایا، اِنَّا بے شک ہم نے خود اتارا ہے۔ یہ کسی اور کی اتاری ہوئی کتاب نہیں، کہیں اور سے آئی ہوئی کتاب نہیں، کسی کی من گھڑت کتاب نہیں ہے۔ اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے ساتھ فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت بھی از خود ہم خود کریں گے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کو قرآن پاک کی حفاظت کروانے کے لیے مجھ اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی قدرت کے ساتھ فرماتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے نام پر مر مٹنا، اس کے عزت اور ناموس پر، اس کی کتاب پر مر مٹنا، یہ مسلمان کی شان شان۔ اس لیے اس وقت ہم تمام احباب اس وقت جو موجود ہیں عظمت قرآن پر آئے ہیں، اور سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، چاند کی طرف تھوکنے والے کے منہ پر خود تھوک گرتا ہے، چاند کا کچھ نہیں بگڑتا۔ چاند کی طرف تھوکنے والوں کا دنیا اور آخرت کی ذلت انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ اوپر کی طرف چہرہ کر کے جو تھوکے، تھوک کہاں جاتا ہے؟ اوپر کو جاتا ہے، نیچے کو آتا ہے۔ اپنے اندر کی غلاظتوں کو، اپنے اندر کی کم ظرفی کو، اپنے اندر کی آتش کو قرآن پاک کے اوپر نکالنا، یہ انتہائی کم ظرفی کی علامت ہے، اور واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور میڈیا پر چلاتے ہیں کہ مسلمان کم ظرف ہے۔ نہیں، مسلمان تو وسعت ظرفی کا نام ہے۔ اہل اسلام بڑے وسیع ظرف ہے، لیکن جب نام آتا ہے اسلام کا اور شاعر اسلام کا، مناسک اسلام کا، پھر اہل اسلام اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ جان رکھی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، قربانی دینے کے لیے ہر مسلمان، اللہ نے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہر مسلمان اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، للہ التکبیر، للہ التکبیر، اللہ اکبر، نعرہ للہ التکبیر، للہ التکبیر۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خاندان صحابہ، مقام مصطفیٰ، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو عرض کر رہا تھا، پھر انہوں نے اپنی اندر کی خباثت اور غلاظت کو نام کیا دیا؟ اپنی اندر کی غلاظت اور خباثت اور نجاست کو نام دیتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی ہے۔ ارے تمہارے ملک کے جھنڈے کو تم نے نہیں پھاڑا، اس کے ساتھ اپنے جوتوں کو صاف نہیں کیا، وہاں کے وزیر اعظم کی توہین نہیں کی، پولیس کے سامنے اور پولیس کی حفاظت میں تمہیں ایک قرآن پاک ملا تھا جس کی توہین کرنے کے لیے تم نکل آئے۔ کیا قرآن پاک ملا؟ اور ٹکر کس سے لی ہے؟ ٹکر کس سے لی ہے؟ مسلمان سے لی ہے؟ نہیں۔ قرآن سے لی ہے؟ نہیں۔ اللہ
اللہ کی ذات سے ٹکر لیتے، اور جو اللہ کے سامنے آتا، ساری طاقتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ اپنی طاقت کے ساتھ جو اس کے سامنے آیا، بڑے سے بڑے لشکر والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ابیل صحابہ فیل کا واقعہ سب اللہ کے سامنے ہے کہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے بڑی فوجوں کو نہیں بھیجا، بڑے لشکروں کو نہیں بھیجا، بڑی طاقت کو نہیں بھیجا، چھوٹی چھوٹی مخلوق ابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی تو بڑے بڑے ایٹم بم ان کے ہاتھ میں نہیں دیے، کلاشن کوف میں نہیں دی، اور دنیا کا اسلحہ استعمال نہیں کیا، ادنا سی چیز ہلکی سی کنکری کو چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں لیتا اور اوپر سے پھینکتا، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کے ساتھ سوار کو اور سواری کو اللہ تعالیٰ نے سوار اور سواری کو اپنی طاقت کے ساتھ، اور اللہ نے ذلیل کر کے دکھایا کہ تم اپنی طاقت پر تمہیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، ارے اللہ سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، اللہ اپنی ادنا سی مخلوق سے، ادنا سی مخلوق ابابیل پرندوں سے، ادنا سی مخلوق چھوٹی سی کنکری سے بڑے بڑے طاقتور سواروں کو اور بڑی بڑی سواریوں کو اللہ نے بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور پہلے ہو گیا اور آئندہ ہوگا۔ حشرت دنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، نہ دنیا میں عزت ملتی ہے نہ آخرت میں عزت ملتی ہے۔ اسلام اور اہل اسلام اللہ نے جو دیا یہ بلندی کے لیے دیا ہے، پستیوں کے لیے نہیں آیا۔ جو اس سے جڑتا جائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا، جو اس سے کٹتا جائے گا وہ پیچھے چلتا جائے گا۔ ارے ہم سب اسلام کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے، قرآن کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے، ہم سب کا ایک منشور اللہ کی رضا ہم سب کا جذبہ ہے۔ یہ مثال دے کر عموماً ایک بات سمجھایا کرتے ہیں، عموماً ایک مثال دے کر ریڑھی چل رہی ہوتی، اس کے نیچے کتا چلتا ہے، اور کتا یہ سمجھتا ہے ریڑھی کی اور جانور کی اور اس کے اوپر بیٹھنے والوں کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ جب وہ ریڑھی ذرا جانور آگے تیز چلا، کتا بچھڑ گیا اور دائیں بائیں کے کتے نے اسے دبوچ لیا، اسے بات سمجھ میں آئی، ارے میں ریڑھی کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، اس ریڑھی کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی تھی۔ اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنی طاقت کے ساتھ کرنی ہے، آج تک کی ہے، آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مولانا قاری شفاقت صاحب آپ مختصر وقت میں خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ عزیزان محترم، جو یہ آج کا اجتماع ہے قرآن پاک کی عظمت و شان کا موضوع ہے، صرف آپ سے دو اشکال اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انگریز نے قرآن پاک کو جلایا، آگ لگائی، قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی، تو کیا آیا کہ وہ قرآن پاک کو جلایا گیا؟ علماء اکرام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن پاک کے اوراق کو آگ لگتی ہے، قرآن پاک کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ ان کی نورانیت کو اٹھا لیا جاتا ہے، صرف وہ کاغذ جلتا ہے، قرآن پاک کے حرف نہیں جلتے ہیں۔ ایک یہ بات اپنے ذہن۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انگریز کافر، یہ ظالم کیوں تماشا کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے ٹی وی چلایا کہ ہم ان کو اسلام سے دور کر دیں، اس نے سوشل میڈیا چلایا، اس نے دنیا کے ہر فحش اڈے چلائے تاکہ مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر دیا جائے، کہ دین اسلام ہماری سرحدوں کے اندر نہ آئے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا کچھ ایسے جو مکتبہ فکر کے علماء، ان کی خدمات، ان کی محنت ہر ایک ممالک کے اندر دین اسلام کو لے کر پہنچ گئی، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، وہ ناقص عقل کے مالک، وہ لوگ اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر کے آخر میں آ کے یہ حد کرنے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو آزمایا جائے۔ عزیزان محترم، ہمارا ایک ہونا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ابھی تک دکانیں کھول کے بیٹھے آئے نہیں،
یہ بات سوچیں کہ ہمارے آنے سے کامیاب ہوگا یا نہیں آئیں گے، تو ہمارے آنے نہ نکلنے سے کسی کو کیا فائدہ۔ برادران مکرم، ایک بندہ اگر نکلے گا تو شاید وہی غازی ممتاز، غازی علم الدین، غازی عامر چیمہ بن کے نکلے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بات ہاتھ اٹھائیے گا کہ اللہ اس جبوکا کی سرزمین سے کوئی ایسا مجاہد پیدا کر جس نے عظمت قرآن پر انگلی اٹھائی، اس کو تباہ کر۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ناموس قرآن کی خاطر، ناموس قرآن کی خاطر ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے سب کو انشاءاللہ۔ ناموس قرآن کی خاطر ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے جان مانگی تو ہم وقت قدم بھر دیں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج موقع کے غیور مسلمان عظمت قرآن کے لیے، قرآن کے ناموس کے لیے سب اکٹھے ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تو 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ مکے کے کافروں، اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے کہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لے کر کے آؤ، ایک آیت لے کر کے آؤ، اگر تم سچے ہو، اللہ رب العالمین نے کتنے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، لیکن ہمارا یہ ریلیاں نکالنا، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی، یہ اس لیے ہے تاکہ سویڈن کے بغیرت کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کا ایمان زندہ ہے، اس کی غیرت زندہ ہے، اور مسلمان کا بچہ صدیق کی صداقت کو لے کر، فاروق کی عدالت کو لے کر، عثمان کی صحابت کو لے کر، علی کی شجاعت کو لے کر نکل چکا ہے کہ مسلمان کا ایمان بھی ابھی زندہ ہے، مسلمان کی غیرت بھی موجود ہے، تاکہ پتہ چل جائے سویڈن کے کتے کو کہ مسلمان کا بچہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی شان کے لیے تیار ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم سب تیار ہیں، اگر جان دینی پڑی تو دیں گے، اگر تن من دھن قربان کرنا پڑا تو کریں گے۔ سب ہاتھ اٹھا کے کہ ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن کی شان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سویڈن کے اس بغیرت کتے کو پتہ نہیں کہ ان کے بڑوں کا کیا حال ہوا، جنہوں نے بھی میرے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کی۔ ابو جہل کا حال دیکھ لے، عتیبہ کا حال دیکھ لے۔ اگر 313 جنگ بدر کا مارکا آیا تو جنگ بدر کا مارکا دیکھ لے، تو اپنے وڈیروں کا حال بھول چکا ہے۔ اپنے وڈیروں کے حال کو یاد رکھ کہ تیرے وڈیروں کا کیا حال ہوا، آج بھی تیرا یہ حال ہونے والا ہے۔ میں اللہ ذو الجلال کی قسم اٹھا کر کے جبوکے کی بھی یہ غیور مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی مجاہد ضرور اس کتے تک پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی نہ پہنچا تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس کتے بغیرت پر پہنچ جائے گا، اور یہ پوری دنیا کے لیے عبرتناک بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عظمت قرآن، شان قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر گستاخ رسول کی ایک سزا، قرآن گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ انشاءاللہ جتنی دیر تک اس گستاخ کی گردن تن سے جدا نہیں ہوئے گی مسلمان کا بچہ اتنی دیر تک آرام سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وآخر دعوانا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم. محترم، سب تو پہلے گل تو یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی جی مثال لینا. جڑا بچہ اپنے پیو دی، اپنی ماں دی، اپنے بزرگاں دی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ حلالی نہیں ہوندا، وہ حرامی ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تے جڑا لانتی اس طرح کرتا پیو اپنے پیو دا نہیں، وہ حرام دا ہے. جڑا گستاخ قرآن ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، جڑا بھی شخص اس طرح دی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے پیو دا نہیں ہوندا، وہ حرامی ہوندا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ادل بعد ذالک ظلیم، محبوب تھوڑے گستاخی کرنے والا اپنے پیو دا نہیں ہے. تو محترم گزارش ہے کہ اللہ چاہے تو لنگڑے مچھر کولو نمرود نو برباد کر دیتا سی. اللہ چاہے کہ ایک چھوٹے جے مچھر کولو نمرود نو برباد کر دیتا سی. ہن اللہ پاک تیرے تے میرے ایمان نو ویکھدا پیا کہ مسلمان کی کردا ہے. اے مسلمان تیری تے میری ازمائش ہے. تو لڑ نہیں سکدا، بول تے سکدا ہے، لڑ نہیں سکدا، گھروں نکل کے ریلی تے کٹ سکدا ہے. تو اپنے ایمان دا اظہار تے کر. گھراں دے اندر جڑے بیٹھے نے، دکاناں کھول کے بیٹھے نے یا چھپ کے بیٹھے نے، اے ایمان دا اظہار کرتے پے نے. وہ کم سے کم اپنی زبان نال اظہار تے کر کے میں ایمان والا ہاں، اس دی مذمت تے کر کم سے کم. چلو کم جنہاں دا ہے وہ لڑن گے، جنہاں دا حق پہلے بادشاہاں دا کم ہے وہ انہاں نال مطالبے کرن. تو اپنی زبان نال تے بول، اپنے ایمان دا ثبوت تے دے. اے شیطانی کم تو شروع تے آندے پے نے. آدم علیہ السلام دے خلا تے اج تک ایک پاسو رحمان والے ہیں، ایک پاسو شیطان والے ہیں. شیطان والے نے اپنے شیطان کی کر دی ہے، مگر جڑے رحمان دے بندے ہیں کم سے کم وہ تے اپنا کم کرن. انہوں نے چاہیے وہ تے اپنا کم کرن. وہ شیطان والے اپنا کام کیتی جاندے نے، رحمان والے گھر دے اندر چھپ کے بیٹھے نے. کچھ تے اپنے آپ کو بھی غیرت کرنی چاہیے. وے اج جبوکے دی غیور آیا عوام اگر ساری نکل آندی تو میں کہنا ہے پورا روڈ تانوں بندے نال ہی نظر آوے. تو محترم اپنے ایمان دا ثبوت دیو. کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوں گے. اگر رب نے پوچھ لیا کہ میری عظمت قرآن واسطے اٹھیا سی، باہر نکلیا سی، زبان نے اپنی سوال کیتا سی، تو کی جواب دے گا؟ کم سے کم اپنی حاضری تے لوا. اللہ پاک ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. اللہ پاک اس کتے نو نیست و نبوت فرماوے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. لکھ ہزار بہار حسن دی، لکھ ہزار بہار حسن دی، تے آخر خاک سمانی. اے ہو جئی پریت لگاؤ محمد، تیری جگ تے روے کہانی. دوستان گرامی قدر، سویڈن دے وچ جو گستاخی ہوئی ہے نا، وہ ایسے نہیں کہ وہ گھر سے چلا اور آ کے اس نے قرآن کریم کو آگ لگا دی، ایسے نہیں ہے. وہ واقعہ ایسے ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور مسلمان جامعہ مرکزی مسجد جو وہاں کی ہے وہاں نماز عید ادا کر رہے ہیں، اور وہ لعنتی وہ خبیث وہ آیا ہے. ایک ہاتھ میں اس کے سپیکر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے قرآن ہے. پہلے اس خبیث نے امت مسلمہ کو للکارا ہے
اور یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے قرآن کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ بات اس نے حکومتی سطح پہ کی ہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی تائید اس خبیث کو حاصل ہے، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ اس کا حصار لیے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے، سویڈن کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، پاکستان کا جتنا بڑا شہر کراچی ہے نا، تقریباً اتنا اس کا رقبہ ہوگا، وہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے۔ اب کفر یہاں تک پہنچا کیسے؟ یہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہے۔ کفر اتنا دلیر کیوں ہو گیا؟ یہ ہماری بزدلی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن 10 کافروں پہ بھاری ہے۔ آج ہماری ایمان غیرت کہاں گئی کہ وہ قرآن جس پہ ہمارا ایمان ہے اس کو جلایا جا رہا ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ مسلمانوں کی ایمان غیرت کہاں ہے۔ کبھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنا کے عوام میں اشاعت کرتے ہیں، اور کبھی وہ مسلمانوں کو جو وہاں پہ امریکہ نے جو طالبان وہاں پہ قید کیے تھے جیل کے اندر، وہ کیا نام ہے اس جیل کا، موتا گامی کو، اس طرح کی وہ جیل ہے، تو وہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ پتہ ہے کیا سلوک کرتے تھے؟ جو وہاں استنجا خانہ تھا جہاں مسلمانوں کو وہ انہوں نے قید کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ان کی رپورٹس پڑھی ہیں کہ وہاں استنجا کرنے کے بعد، یعنی کہ پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد پانی نہیں تھا، وہاں کیا تھا؟ قرآن کے ورقے تھے، اور ان چیزوں کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں ہے؟ امریکہ کی قید میں ہے۔ سینیٹر جماعت اسلامی کا سینیٹر ہے مشتاق احمد، وہ وہاں اس سے مل کے آیا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ کافر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ استنجا کرنے کے لیے وہ قرآن کے ورقے اس کو دیتے ہیں، اور قرآن اس کے رستے میں بچھا کے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چل کے چلی جا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اتنے خلاف ہیں، اور پھر بھی ہماری ایمان غیرت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس طرح کا وہ سلوک کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ بندہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو مسلمانوں اب بھی ہوش کے ناخن لو، اب جاگ اٹھو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان کے حالات بھی عراق جیسے ہوں گے، پاکستان کے حالات بھی شام جیسے ہوں گے، پاکستان کے حالات بھی کشمیر جیسے ہوں گے۔ ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایمان غیرت لے کے کفار کے ساتھ اعلان جہاد کرے۔ ہم اپنی حکومت سے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جہاد نہ کرے، وہ جہاد کا اعلان کرے، اور باقی کام سارے حضور کے غلام خود بخود ہی کر لیں گے۔ اور لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں، انہیں بھی چھتر پریٹ کتنی دیر نانا ہوئی، انہیں میں پاس نہیں ہے نا، کتنیاں گستاخیاں ہو چکی ہیں، اور صرف کتنے حد تک مذمت کرن تک کسی رہے ہیں، اس وقت تک نہیں بدے۔ ہون اعلان جہاد تو بغیر اے لانتی خبیث کم آن والے نہیں، اے حرامی نے، انہوں اپنے باپ دا ہی نہیں پتا، اس واسطے اس طرح دے کم کر دینے۔ وائے اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں صلاح الدین ایوبی ورگا حکمران عطا فرمائے، نور الدین زنگی ورگا غیرت مند سپہ سالار اللہ تعالیٰ مسلمانوں عطا فرمائے، اور محمود غزنوی ورگا بہادر سپہ سالار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی مسائل کرتے ہیں اللہ بتائے نہ خود، اور کسی نے سب بڑھ گیا نک دے، کسی نے کوئی آزاد مبتلا ہو گیا، ہوندا ضرور ہے نہیں رہندا۔ میں صرف دعا منگنی تو تسی کہنا آمین۔ یا اللہ اسی حکومتاں نوں ویکھ چکے ہیں، یہ دنیاوی حکومتاں، مقروض حکومتاں، بے بس حکومتاں، یہ جواب نہیں دے سکتیاں۔ یا اللہ سانوں کو صلاح الدین ایوبی ورگا
ایمان دے دے سراج میں ایوب ورگا کوئی لیڈر دے دے محمد بن قاسم ورگا کوئی لیڈر دے دے محمود غنی ورگا کوئی لیڈر دے دے ساڈا جذبہ بڑھے عوام دا جذبہ لائیں گے اور کوئی گسائی کرے یقین کرو اسی بے چین آئے نا سارے اینجی سب نو اگ لگ دیے اینجی سب نو اگ لگ جاندی ہے وہ چین دی نہیں لگدا چین دے ایمان نقص ہوندا ہے لہذا سانو اگ لگی ہوئی ہے جب تک یہ انجام نہیں آئے گا اور چند دن دیکھ لے دے یہ انجام ہونا والا دے یا ان کو مجاہد پہنچے گا یا کو سپ ٹھولا پہنچے گا اتنا بدلہ لے لے گا اور ساتھوں نہیں بدلے لیں گے اللہ بدلہ لینا ہے اپنے قرآن پاک دا اور اپنے نبی دا لہذا میں مطالبہ کرنا حکومت پاکستان اور یار آدمی حکومت ساڈا ڈر کوئی نہیں عظمت قرآن ریلی اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے سارے احباب بھیا کی صبح ہو کے نعرہ لگائیں پتہ چلے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے غلام کھڑے ہوئے ہیں عظمت قرآن شان قرآن شان قرآن عظمت قرآن سویڈش گورنمنٹ مرد آباد سویڈش گورنمنٹ سویڈش گورنمنٹ سویڈش گورنمنٹ سویڈش گورنمنٹ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا ہے قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا کتابیں ساری بدل گئی تورات بھی بدل گئی زبور بھی بدل گئی انجیل بھی بدل گئی ان کے پادری حیران تورات بدل گئی انجیل بدل گئی زبور بدل گئی قرآن نہیں بدلا اس کی وجہ کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون لوگوں سن لو اس قرآن کو ہم نازل فرمانے والے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم فرمانے والے ہیں اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی اس کی آیات میں تبدیلی نہیں ہوگی اس کے رکوع میں تبدیلی نہیں ہوگی اس کے جزیات میں تبدیلی نہیں ہوگی صبح قیامت تک قرآن چمکتا رہے گا قرآن دمکتا رہے گا کیوں کیونکہ رب نے نازل فرمایا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ آپ یہاں پہ آئے لوگ کہتے ہیں جی یہ احتجاج سے کیا ہوگا یہ بیعت نکلنے سے کیا ہوگا ہم نے کہا یہ قوت ایمانی کا ثبوت ہے تم یہ بتاؤ تیرے جسم پہ کپڑے ہوں تو گلی میں جا رہا ہو چھینٹے پھرنے پڑے تیرے کپڑے خراب ہو جائیں تو وہاں پر گالی نہیں نکالے گا اسے تیرے کپڑوں کی بھی حرمتی ہو تو تو اپنے دوست بھائی مسلمان سے لڑ پڑے اور اگر قرآن کی بھی حرمتی ہو جائے گھر میں سویا رہے گا گھر میں پڑا رہے گا کل کو کعبے پہ حملہ ہو گیا تم کیا کہو گے کہ نہیں نہیں گھر میں بیٹھنا ہے نہ ہم مجبور کریں گے حکومت کو ہم مجبور کریں گے اداروں کو عوام پاکستان مجبور کرے گی ان لوگوں کو جن کے پاس طاقت ہے کہ باہر نکلو اور ان عالمی جو ادارے ہیں ان کو دو ٹوک پیغام دو کہ اسلام کی دشمنی نہ بھولو ورنہ غوری میزائل تمہاری طرف آ رہا ہے ابدالی میزائل تمہاری طرف آ رہا ہے ان میزائلوں کے رخ ہم تمہاری طرف کرنے والے ہیں میزائل چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس رخ کرنے ان کی طرف اور ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ بھیجنی ہے میزائل سیدھے ہو گئے سویڈن کی طرف جب یہ جملہ کہا جائے گا ذمہ دار ادارے کا آفیسر کرے گا یاد رکھنا یہ گھٹنوں کے بل کہیں گے کہ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں اور آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں احتجاج کرتے ہیں علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ شاہ احمد نورانی سارے بزرگ جانتے ہیں انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی علامہ عبدالستار خان نیازی جس وقت سرکار کے روزے پہ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ملک پاکستان میں آپ کا نظام رائج نہیں ہو رہا بڑی کوشش کی ہے اب تھک گیا ہوں وہاں پر سوئے اونگ آ گئی خواب میں کریم آقا تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظام کو تخت پہ لانا تمہارا کام نہیں ہے سرکار نے فرمایا نظام اسلام کے لیے اذان دینا تمہارا کام ہے نظام اسلام کے لیے کوشش کرنا تمہارا کام آج ہم حاضر ہوئے ہیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ قبر میں پتہ چلے گا یہ ایک ایک لمحے کا وزن ہمیں قبر میں اور بروز محشر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ فرماتا ہے بروز محشر اسے ہم اس کا اجر عطا فرمائیں گے بھیا کو زبان ہو کے نعرہ لگائیں آخری نعرہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
تیری عظمت قرآن شان قرآن عظمت قرآن شان قرآن برٹش گورنمنٹ مرد آباد برٹش گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مجھ سمیت حاضر ہوئے یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی صدقے ہماری حاضری قبول و منظور فرما یا اللہ جو بچے چل کے آئے نوجوان بوڑھے حضرات جو اباب بھی چل کے آئے یا اللہ انہیں دگنا اجر عطا فرما یا اللہ انہیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرما جن احباب نے میلاد کمیٹی کے نوجوان نے انہوں نے کوشش کی اور یہ اہتمام کیا اور کل سے وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما علماء کرام جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے اور یہ بھی کوشش کرتے رہے یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما جو بھی جس لحاظ سے قرآن کے تحفظ کے لیے یہ ریلی کے لیے کوشش کرتا رہا یا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ۔ شکریہ جناب تمام بابا۔